ہے ابھی ایکٹ آف پارلیمنٹ میں تبدیل نہیں ہوا. تو اس پری میچور سٹیج کے اوپر جب یہ ابھی ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس کو کل نمبر لگایا گیا کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 6/2023، اور اس کے لیے جو 8 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا. ہم نے عام طور پہ دیکھا کہ جو پاسٹ پریسیڈنٹس ہیں ان میں کے معاملات میں کبھی بھی قانون سازی سے پہلے جو ہے وہ اسے بینچ میں فکس نہیں کیا جاتا، یعنی اس کی جو وائریز ہیں اگر وہ چیلنج کوئی کرتے بھی ہیں تو ہاں اب یہ قانون بن جائے گا تو اس قانون کو چیلنج کرنا شہریوں کا حق ہے اور پھر کورٹ اسے ایگزامن کر سکتی ہے. لیکن جس طرح سے اجلت میں یہ مقدمہ فکس کیا گیا اور پھر جو بینچ بنایا گیا اس میں بھی دیکھیں گے کہ بارہا یہ پارلیمان کے فلور سے، پولیٹیکل پارٹیز کے اینڈ سے، بار کاؤنسلز نے بارہا یہ مطالبہ دہرایا، اور یہ مطالبہ پچھلے کم از کم 1 سال سے تو کئی اوکیزنز پہ جب آرٹیکل 63A کی تشریح کے بعد پنجاب حکومت کی جو تھی تبدیلی کے موقع پہ اوپر جب مقدمہ آیا سپریم کورٹ کے سامنے تو اس وقت بھی تمام جماعتوں نے یہ کہا کہ آپ اس پہ فل کورٹ بٹھائیں کیونکہ یہ ایک اہم قومی معاملہ ہے. پاکستان کی جو 55% سے زائد قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ پنجاب سے ہیں متعلقہ، لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی وہ لارجر بینچ نہیں دیا گیا، فل کورٹ نہیں دی گئی. اس وقت 7 سابق صدور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بار کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں ہمارے سسٹم میں، انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کی آزادی کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے سسٹم کی ایک واچ ڈاگ کے طور پہ کام کیا. اس کے بعد کئی اوکیزنز آئے، ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے دیکھا یہی بات دہرائی گئی. پھر یہ جو پیچھے فیصلہ آیا جو حالیہ الیکشن کے حوالے سے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کس نے مقرر کرنی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پہ بھی یہ ہوا کہ پہلے لارجر بینچ بنا 9 رکنی، پھر وہ 7 رکنی میں تبدیل ہوا، پھر وہ 4-3 سے خارج ہوئی درخواستیں. جب ہم نے بات کی اس پہ ٹھٹھا بھی لگایا گیا کہ جی یہ 4-3 کیسے ہو گیا، پھر عدالتی فیصلے نے یہ ثابت کر دیا، لیکن اس کو بھی 3 رکنی بینچ نے فائنلی پھر ڈیسائیڈ کر کے سیکنڈ راؤنڈ میں اس پہ پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہیں. تو یہ ساری جو صورتحال ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بہت الارمنگ ہے. موجودہ بل کو پری میچور سٹیج کے اوپر ایک سلیکٹیو بینچ بنا کے اس کے سامنے لگانا جس میں کہ سینیورٹی کے تمام اصولوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. 2 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہیں پیونی جج اور ان سے نیکسٹ جو ہیں سینیورٹی میں وہ نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جو اس وقت نمبر 5 پہ تشریف فرما جج صاحبان وہ اس میں نہیں ہیں. پھر جو نمبر 7 اور 8 پہ سینیورٹی پہ تشریف فرما جج صاحبان ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ پک اینڈ چوز کے ذریعے 8 رکنی بینچ جو بنایا گیا. اور سب اس سے جو بڑی بات ہے جس پہ سب کو میرے خیال میں ہم نے یہ بات بھی کی اور ہمیں اس بات کا دکھ اور تکلیف بھی ہے کہ ایک جوڈیشل پریسیڈنٹ ہے، پروپرائٹی ہم اسے کہتے ہیں، کہ چیف جسٹس صاحب کے بینچ بنانے کے اختیارات کے بارے میں وہ بل ہے جو ابھی قانون بنا نہیں ہے. لیکن مان لیا کہ آپ نے اس پہ کوئی بینچ بنایا ہے تو تمام تر روایات جو ہیں سابقہ اور پروپرائٹی کے تمام اصول جو ہیں اسٹیبلشڈ وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب خود اس بینچ کی سربراہی نہ کریں، کیونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ انہی کے اختیارات کی بابت تو بار کاؤنسلز کا اور بار ایسوسی ایشنز کا یہ درینہ مطالبہ تھا. سول سوسائٹی کی طرف سے بھی یہ بات آئی. آپ نے رات بھی دیکھا کہ بار کاؤنسلز نے پاکستان بھر کی جو وکلا کی ایپکس ریگولیٹری باڈیز ہیں، پاکستان بار کاؤنسل، سندھ بار کاؤنسل، بلوچستان بار کاؤنسل، پنجاب بار کاؤنسل، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری بار کاؤنسل اور خیبر پختونخوا بار کاؤنسل، انہوں نے بیک زبان ہو کر یہ بات کہی کہ یہ جو پری میچور بینچ لگایا گیا ہے، ہیئرنگ کے لیے کیس لگایا گیا بینچ کے روبرو، اور بینچ کی جو تشکیل ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے، یہ افسوسناک ہے اور اس کے لیے جب اپروپریٹ ٹائم ہو اس وقت لگایا جائے. اور انہوں نے کہا کہ اس قانون سازی کے بارے میں ہمارا بھی یہ مطالبہ تھا اور اس کو انا کا اور ایگو کا مسئلہ نہ بنایا جائے. ان ساری باتوں کے باوجود معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں اور جس سمت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بڑی معذرت سے میں عرض کروں گا کہ یہ ایک ٹکراؤ کسی کیفیت جو ہے یہ پارلیمان کی طرف سے نہیں ہے. پارلیمان کا یہ آئین اور قانون کے تحت اختیار ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے، اداروں کی مضبوطی کے لیے
اداروں کی فنکشنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی غیر جانبداری کو انشور کرنے کے لیے وہ قانون سازی کرے. اور آج ہم سارے دوست بیک زبان یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کہ عوام کا یہ حق جو ہے یہ ہم کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنے رائٹس کو جانتے ہیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں. یہ اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ پارلیمان کو قانون سازی کے پروسیس سے روکنے کی کوشش کی جائے کہ ابھی قوانین بن رہے ہیں تو ان پہ بھی قدغنیں لگانے کی باتیں ہوں. تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. موجودہ شکل میں جو بینچ کی کمپوزیشن ہے تمام جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ نہ یہ ٹائمنگ درست ہے, یعنی ابھی یہ قانون بنا ہی نہیں تو بینچ بنا کے اس کو فکس کر دیا گیا. ہم اس بات کو بھی مسترد کرتے ہیں. اور دوسرا جو قانون سازی کا ہمارا اختیار ہے اس میں جو اداروں کی بے جا مداخلت ہے, جو ٹرائیکوٹمی آف پارس کے یعنی کہ 3 جو ستون ہیں وہ اپنے اپنے حدود میں کام کریں, اس کے حوالے سے جو ہمارا شروع دن سے موقف ہے ہم اس اصولی موقف پہ بھی قائم کھڑے ہیں. اور تیسری بات کہ ساری باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو بینچ کی کمپوزیشن ہے, دیکھیے ہم لوگ ایک وفاق میں رہتے ہیں اور وفاق میں 4 اکائیاں ہیں, یہ وہ 4 بھائی ہیں جنہوں نے مل کے اس ملک کو بنایا اور یہ چلا رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ بینچز کی تشکیل میں بھی یہ باتیں ہیں, لیکن یہ باتیں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں. میرے دوست یہاں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ججز کی موجودگی سپریم کورٹ میں ہونے کے باوجود ان جج صاحبان کو نہ پہلے بینچز میں اس طرح سے موقع دیا کہ اگر دیا گیا تو ان کی رائے کوئی نہیں لی جاتی. اس کو بھی چھوڑیں, یہ جو سب سے امپورٹنٹ کیس جس کو آج ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں اس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی سرے سے ہے ہی نہیں ہے. بھئی ہمیں ایک سپریم کورٹ چاہیے, ہم 2 سپریم کورٹ کی باتیں نہیں کرتے. آپ کے گھر کے اندر سے چیف جسٹس صاحب یہ آوازیں اٹھی ہیں, ہمیں تکلیف ہے اس بات کی کہ ادارے میں ایک تقسیم کا تاثر جو ہے وہ دن بدن مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے اور اب تو وہ عیاں ہو کے سامنے آ گیا ہے. ریسنٹ پاسٹ میں جو ججمنٹس آئیں, جو عدالتی فیصلے آئے, ان میں کہا گیا کہ یہ امپیریل کورٹ نہیں ہے, یہ شاہی دربار نہیں ہے, یہاں پہ ون مین شو نہیں ہوگا. اور 12 اکتوبر 2019 کے لاہور میں ہونے والے وکلا کنونشن کا کل حوالہ دیا ہے وکلا تنظیموں نے, جس میں ان مطالبات کو ایک دفعہ پھر دہرایا گیا تھا اور پارلیمان سے کہا گیا تھا کہ 184(3) کے جو اختیارات بے دریغ استعمال ہوتے ہیں, جو ہمیشہ سے زیر بحث رہے اور ان پہ کھل کے تنقید کی سول سوسائٹی نے اور وکلا تنظیموں نے اور سیاسی لوگوں نے اور پاکستان کے شہریوں نے, نہ صرف ملک میں بلکہ انٹرنیشنل جو رپورٹس آئیں انہوں نے یہ کہا, انٹرنیشنل جورسٹ کونسل نے کہا اور بہت سی بین الاقوامی تنظیموں نے کہا کہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ جو پولیٹیکل افیئرز میں ان کی مداخلت رہی ہے, حکومتی معاملات میں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک نے اربوں ڈالر کے جرمانے سہے اس وجہ سے کہ جس وہ موٹو پاورز کا استعمال ٹھیک نہیں ہوا. ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ ہوا کہ ایسے معاملات میں سو موٹو ایکسرسائز کیا گیا کہ جس کی قیمت پھر پوری قوم کو ادا کرنا پڑی. تو ہم آج پھر ایک دفعہ اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے یہ دست بدست گزارش کرتے ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو موجودہ پروسیڈنگز ہیں سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل 2023 کے بابت, یہ نہ ان کی ٹائمنگ درست ہے, نہ آئین اور قانون اور پروپرائٹی اور عدالتی روایات کے تحت یہ اس وقت چلائی جا سکتی ہیں. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج یہ بینچ تحلیل کر دیا جائے گا اور جب مناسب وقت ہوگا, جب یہ قانون بن جائے گا, شہریوں کا رائٹ ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, عدالت کے لیے اوپن ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح سے ایگزامن کرتے ہیں پر رائج الوقت قانون کے مطابق اور جو اعلیٰ عدالتی روایات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے. بہت شکریہ جی. خیرہ صاحب آپ کو شاید. بہت شکریہ تارڑ صاحب نے بات کو بڑی وضاحت سے کر دی. ایک گزارش یہ ہے کہ بل ابھی پارلیمنٹ کے پاس ہے, صدر پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. صدر نے ابھی تک اس بل کے اوپر اپنی فائنل رائے نہیں دی, ایکسپٹنس ریجیکٹ جو بھی کرنا انہوں نے, اور اس دوران یعنی بل پارلیمنٹ کے پاس ہے اور سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا. اس بات کی لاجک سمجھ نہیں آئی کہ کیا آپ پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات کے استعمال سے روکنا چاہتے ہیں؟
کیا یہ ممکن ہے؟ دنیا کے کسی ملک میں کبھی ایسا ہوا ہے یا ہم قبول کر لیں گے؟ بالکل نہیں. اسی ادارے کے وقار کے، اسی ادارے کے اختیار کے لیے ہم ساری جماعتوں نے ساری زندگی سٹرگل کی، اور آج ہمیں توقع تھی کہ جو ماحول تلخ ہو گیا ہے، چلے ہم نے بھی اپنی گزارشات کر لیں، جج صاحبان کی طرف سے بھی باتیں آ گئیں، فیصلے بھی آ گئے، لیکن پھر یہ تھا کہ بیٹر سینس پریویل کر جائے گا، کوئی ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا، کچھ چیزیں بہتری کی طرف چل پڑیں گی. اگر ماضی میں کچھ چیزیں صرف نظر ہو گئیں تو اب اس پہ توجہ دے لی جائے گی اور غصے اور ہیجان کے فیصلے نہیں ہوں گے. لیکن آج یہ بینچ بنا کے ایک تو پارلیمان کو اس کے اختیارات کو روکنے کی، یہ جو صحیح ہو رہی ہے یہ بالکل قابل قبول نہیں. بالکل طارق صاحب وکیل ہیں، یہ لا کی باتیں کر رہے ہیں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو بھی ہمارے اوپر عذاب گرے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے. دوسری، بینچ کی کمپوزیشن اگر آج اس موقع پہ ہی ماضی کی، میں غلطیاں کہوں گا، ماضی کے ہونے والے فیصلوں کی تلافی کرتے ہوئے بہتری کی طرف چلتے ہوئے آج ہی فل کورٹ کی طرف چلا جائے. آپ خود ڈویژن کا اتنا واضح طور پہ ثبوت دے رہے ہیں اور پھر ہمیں کنٹمپٹ آف کورٹ کے قانون سے ڈرا کے رکھا جائے کہ جناب کنٹمپٹ لگ جائے گی، تو کیسے ڈریں گے؟ کیسے رکیں گے لوگ؟ کیسے ممکن ہے؟ خدارا آج بھی ہم کہہ رہے ہیں اداروں کا تصادم اس ملک کو پہلے ہی حالات خراب ہے، اس کو بڑے خوفناک طرف لیا جا رہا. ہم بار بار گزارش کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے دیکھیں آج بھی قانون نہیں بنا، ہم نے آج تک یہ تو نہیں کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ بینچ نہیں بنانا چاہیے. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بینچ بنانے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اس کو درست کر لیں، اس کے اندر بیلنس کریں. ہم نے چیف جسٹس کے اختیار کو آج بھی چیلنج نہیں کیا کیونکہ ابھی تک وہ قانون ہمارا موجود نہیں ہے. تو ہم ان سے لڑائی نہیں لڑ رہے، ہم ایک پوزیشن ہے، لیگل پوزیشن ہے، ایک سیاسی پوزیشن ہے، وہ اس کی بات کر رہے ہیں. آج بھی ہماری گزارش ہے، سیاسی جماعتیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں، ہم اس سے انکاری نہیں ہے، لیکن توقع یہ کی جاتی ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے حالات کو درست کیا جائے. آج یہ جو ڈھٹائی کا ایک مظاہرہ ہے، ویری سوری ٹو سے، یہ لفظ تلخ ہے، میں متبادل کو لفظ ڈھونڈ نہیں پایا، لیکن اگر اس ڈھٹائی کا، اس ضد کا مظاہرہ کیا جائے، انا، اور آپ یہ ساری قوم کو اس بات کا اقرار ہے. میں آپ سب دوستوں کو کہتا ہوں جو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، اس بینچ کو دیکھنے کے بعد، ان کی لسٹ دیکھنے کے بعد آپ کا کیا تاثر؟ یہ تاثر جو پاکستان کے ایک ایک فرد کے پاس موجود ہے، چیف جسٹس صاحب اس کو توڑیے. یہ آپ کے ادارے، آپ کے ماحول کے درستگی کے لیے، اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر اسی طرح چلے گا تو ہم اس کو اس طرح قبول نہیں کریں. کامران مرتضیٰ صاحب کو ایڈ کریں، تھوڑا سا فریم میں آ جائیں. ہم سب ادھر آ جائیں. دوستوں نے بات کی، اسی تسلسل میں خوش قسمتی سے یا پتہ نہیں بدقسمتی سے میرا تعلق دو گھروں سے، پارلیمان سے تو ہے ہی ہے، مگر بطور وکیل بھی میرا تعلق سپریم کورٹ کے ساتھ بھی ہے. اور پارلیمان میں تو ہم نے بعض اوقات جو ہے وہ یہ دیکھا تھا، یہ سوچا تھا کہ ہم کوئی لائن لے لیتے ہیں، بعض اوقات پارٹی لائن ہوتی ہے، بعض اوقات اور جو ہے نا وہ معاملات ہوتے ہیں، مگر کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں دیکھا اور دیکھا بھی نہیں تھا کہ عدالتوں میں کوئی ایسی لائن ہوتی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کسی وقت بھی دل میں کوئی شک بھی ایون پیدا. اب آج جو بینچ کی فارمیشن تھی کل، میں دیکھ کے اس کو ایز اے وکیل، میں ایک جے یو آئی کے ورکر کے طور پہ بات نہیں کر رہا اس وقت، مگر ایک وکیل کے طور پہ جب میں نے اس بینچ کی فارمیشن دیکھی کل، مجھے کسی دوست نے جب بھجوائی، نام بھجوائے، تو مجھے کیس کی فکسیشن پہ بھی حیرانگی ہوئی اور بینچ کے ممبرز کو دیکھ کے بھی مجھے حیرانگی کے ساتھ تکلیف ہوئی.
دو تین باتیں اس میں بڑی عجیب سی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اب جیسے دوستوں نے بتایا کہ قانون نہیں بنا، اب تک اسٹل پینڈنگ ہے، اور وہ جلدی شاید اس حد تک کی ہے کہ اس کو چیلنج جو ہے نا وہ بیفور ٹائم کر دیا گیا، اور اس سے بھی زیادہ جلدی اس حد تک ہے کہ اس کو فکس بھی جو ہے اس طرح سے کر دیا گیا. اس سے بھی بہت سارے معاملات اسی طرح سے اہم یا اس سے بھی بعض اوقات زیادہ اہم پینڈنگ ہے، سالوں سے، مدتوں سے، اور ان کے اوپر جو ہے نا ان کی فکسیشن نہیں ہوئی. فکسیشن کے حوالے سے ایک اور اپنی تکلیف کا اظہار کرتا جاؤں گا آپ کے پاس کہ جو کیسز ہم نے اس سال کے جنوری میں فائل کیے تھے، ابھی تک اس میں سے بعض کیس ایسے ہیں کہ جن میں ابھی تک نمبر بھی ان کو الاٹ نہیں ہوئے. تو جب صورتحال ایسی ہوگی کہ ان کے جو کیس ہم فائل کریں گے اس میں بعض کے نمبر بھی نہ لگے ہوں گے، اور بعض ایسے کیس ہوں گے کہ جس میں ابھی قانون بنا بھی نہیں ہوگا اور وہ فکس ہو جائے گا، اور فکسیشن بھی ایسی کہ اس میں ایسے 8 لوگ، اب اس وقت اس 8 لوگوں کا جو تعداد ہے اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹوٹل اس وقت جو اسٹرینتھ ہے، پریزنٹ اسٹرینتھ ہے جو سپریم کورٹ کی 15 ہے، اس میں اس قانون میں جس کو جو وہ کوشچن کرنے جا رہے ہیں، جس کے اوپر جو ہے نا اس پٹیشن میں کوشچن کیا گیا ہے، وہ رائٹ آف اپیل دیا گیا تھا. تو فرض کر لیجئے کہ اگر 8 لوگ ایک بینچ میں بٹھا دیے جائیں تو وہ رائٹ آف اپیل کہاں جائے گا؟ باقی جو اگر فرض کر لیجئے اگر یہ باقی رہتا بھی ہے قانون تو وہ رائٹ آف اپیل آپ نے اس طرح سے ختم کر دیا کہ 8 لوگوں نے سن لیا اور 7 لوگ باقی رہ گئے تو وہ اس سے بڑا بینچ سننا چاہیے، وہ آپ نے بڑے بینچ کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. ہمارا بہت سارا اختلاف تھا یہ جو جونیئر ججز آ جاتے ہیں، اور وہ جونیئر ججز جو ہے نا وہ مختلف صوبوں سے آتے ہیں اور آؤٹ آف ٹرن آتے ہیں. بعض اوقات ہمارا اس میں تارڑ صاحب سے بھی اختلاف رہا ہے اور حکومت وقت سے بھی اختلاف رہا ہے. ایز اے وکیل بات کر رہا ہوں کہ وہ جونیئر ججز آتے ہیں اور آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ سپورٹ کر دیتے ہیں. آج آپ کو جونیئر ججز کی جو ہے وہ اس فارمیشن میں جونیئر ججز کی جو پریزنس جو ہے وہ آپ کو پنچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جونیئر ججز کا جو ہے نا وہ جو اٹھائے جاتے ہیں مختلف ہائی کورٹ سے جونیئر ججز، آج آپ کو اس فارمیشن میں اس کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہوگا کس طرح سے وہ آتے ہیں اور کس طرح سے وہ ہوتے ہیں. سر اس میں جس قانون کو وہ ایگزامن کرنے جا رہے ہیں، میں نے اب تک جتنے لوگوں کو سنا ہے ماں سوائے 2 اعتراضات کے میں نے کانٹینٹس پہ جو ہے وہ اعتراض کسی دوست کے نہیں سنے. کانٹینٹ پہ کسی کو تکلیف نہیں ہے، صرف یہ تکلیف لوگوں نے جو دوسرے کیمپ کے لوگ ہیں ان کا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی. کانٹینٹس ٹھیک ہیں مگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی، یا ایک اور جو ہے نا وہ اسپیسیفک پرسن اسپیسیفک ایک پروویژن کے حوالے سے، رائٹ آف اپیل کے حوالے سے وہ یہ. تو اس کے 2 جوابات ہیں. اگر وہ کانٹینٹس درست ہے، یہ ایسا مطالبہ ہے جس کو ہم 20 25 30 سال سے بار بار دہرا رہے ہیں، اور جس اچھے کام کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پارلیمان میں لے آیا گیا ہے، اور اس اچھے کام کا یہ تیا پانچا اس طرح سے کرنا بہت بڑی زیادتی ہے. اور جو پرسن اسپیسیفک کی بات کی جاتی ہے، فرض کر لیجئے کہ کبھی آج سے قبل کسی دوست کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی اور وہ زیادتی کا مداوع آپ کے اپنی عدالت کے ذریعے اگر ہونے کی کوئی رستہ دکھایا گیا ہے، اس کا مداوع بتلایا گیا ہے، تو وہ اس میں کیا برائی کیا ہے، اس میں کیا مسئلہ کیا ہے. اننیسیسری ہیسٹ کی بات کر رہا تھا. بہت سارے ایسے کیسز ہیں ججز کی سینیئرٹی کے حوالے سے نہیں فکس ہوئے نا، کبھی فکس نہیں ہوتے. 63A والا ریویو پینڈنگ ہے جس کے ذریعے جو میں کہتا ہوں کہ جو اس سارے جو سسٹم کو طے بالا کرنے اور تیا پانچا کرنے کی ایک ذمہ دار جو ایک ججمنٹ ہے، اس کا ریویو کبھی فکس نہیں ہوا. اب وہ اس کے بعد جب بھی فکس ہوگا اس میں بہت آسان سی بات ہوگی کہ یہ اب انفرکچس ہو گیا. جس وقت بھی آئے گا وہ انفرکچس ہو جائے گا، اور وہ ایک بری ججمنٹ جو ہے وہ فیلڈ میں کسی نہ کسی صورت میں برقرار رہے گی، اور یہ اسی طرح کا معاملہ رہے گا جس طرح سے بھٹو صاحب کی پھانسی کا معاملہ تھا. اس ججمنٹ کو کوئی ریفر نہیں کرتا تھا. اس طرح سے یہ 63A والی ججمنٹ رہے گی. اسی طرح سے جسٹس منیر والی، مولوی تمیز الدین والے معاملات رہیں گے. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے اور اس طرح کے معاملات اٹھانے والے سینیارٹی کے معاملات اٹھانے والے چیٹ وقار دنیا سے چلے گئے، مگر ان کا معاملہ جو ہے نا وہ فکس نہیں ہوا. پرویز مشرف صاحب اس دنیا سے چلے گئے اور ان کو سزا سنانے والے بھی دنیا سے چلے گئے. چیٹ وقار کی بات کر رہا ہوں.
مگر آج تک وہ معاملہ فکس نہیں ہوا. تو فکسیشن کا کوئی معیار ہونا چاہیے. ہم نے اس قانون میں کوئی کون سی ایسی بری بات کر لی تھی جس کے اوپر جو ہے نا وہ سب جو ہے نا وہ اتنی جلدی ناراض ہو گئے اور اتنی جلدی کیس فکسیشن پہ آ گئے کہ اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں رہا اور 8 لوگ بیٹھ گئے. تو یہ اس جو بینچ کی فارمیشن ہے نہ صرف اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اپنی پارٹی کی سطح پہ, اس حکومتی اتحاد کی سطح پہ, بلکہ اس میں جو اس فارمیشن سے میں ایک وکیل کے طور پہ جو اسمیل کر رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. وہ بہت بری بات ہے. بہت شکریہ. جی میاں افتخار صاحب سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑوں نے بات کر دی اور وہ تو واضح ہو گئی. صرف ایک احساس دلانے کے لیے کہ ہم سب ایک ہیں. یہ جو جس وقت یہ بینچ بنا اس پہ تو لازمی طور پہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں بنا. صدر صاحب نے بل روکا, پھر اس پہ اعتراض لگا کے بیچ دیا, پھر گیا. سمجھ تو ایسے آ رہا ہے کہ یہ بھی انڈرسٹینڈنگ سے ہوا کہ آج جو جج صاحبان بینچ بنا رہے ہیں تو یہ ایک ہی کڑی ہے, وہاں پہ روکنا اور یہاں پہ روکنا. تو پارلیمنٹ کے خلاف اتنی بڑی یعنی انداز میں تیاری کرنا کہ ایک صدر صاحب بیٹھے ہوں جو کہ وہ پاکستان کا صدر بننے کی اس کی خواہش ہی نہیں ہے, وہ پیپلز یعنی پی ٹی آئی کا صدر بنا ہوا ہے, اور جج صاحبان تو پاکستان کے جج صاحبان ہیں. تو ان کو تو اس سے اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ وہ صدر صاحب کے پلی کو آگے بڑھا کے اپنے مفادات کے لیے اس کو یعنی انہوں نے بینچ بنا دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ سینئر ججز پہ بینچ بننا چاہیے تھا. سینئرز کہاں گئے؟ کیا ایک سینئر پہ بھی اس کو یعنی اعتماد نہیں ہے؟ اور پھر اس بینچ میں ایسے ججز بھی ساتھ رکھے گئے ہیں جس پہ اعتراضات ہیں, اس کو بھی درگزر کیا گیا. پھر اس بینچ میں ایسے بھی ہیں جو جونیئر ترین ہیں. تو کیا یہ مرضی کی, اور پھر یہ کہ 15 میں 8 میرے مٹھی میں ہیں, تو یہ بھی ایک احساس دلانا کہ اگر فل کورٹ کی بات بھی ہو تو پھر بھی ہماری اکثریت, پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری جگر کو دیکھو, جمہوریت سے محبت کو دیکھو, کہ ہم کہتے فل کورٹ بناؤ. اس کو پتہ بھی ہے کہ 8 ان کے پاس ہیں, پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بناؤ. تو فل کورٹ سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا دوسری رائے تمہیں پسند نہیں ہے؟ اگر کوئی دوسری طرف سے کوئی بات کرے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جج صاحبان کو تو سننا چاہیے اور حقائق کی بنیاد پہ فیصلے کرنے چاہیے. اگر تمام ہمارے وکلا برادری کے اور تمام لوگوں کا یہ ایک ڈیمانڈ تھا اور کئی سالوں سے یہ ڈیمانڈ چلا رہا تھا, اگر آج پارلیمنٹ وہ ڈیمانڈ پوری کر رہی ہے تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے. اور اس پہ یہ بات کرنا کہ یہ جج کے اختیارات میں مداخلت ہے, قطعاً مداخلت نہیں ہے. یہ توازن برقرار رکھنے کے لیے ہے. جس طریقے سے جج صاحبان نے کہا کہ پارلیمنٹ میں صرف یعنی حکومت وزیر اعظم نہیں ہوتا, وزراء بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, کابینہ بھی. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے ساتھ تمام ججز مل کے ہی سپریم کورٹ بنتے ہیں. ایک بندے کے لیے سارا اختیارات ایک جگہ رکھنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ انہی ججز میں سے خود یہ تقسیم کار کریں اور 3 سینئر ججز مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ سوموٹو لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا. تو اس میں کہاں سے اختیار ان سے چھینا گیا؟ ہم نے تو انہی کو دیا ہے, لیکن ایک انصاف کے طریقے سے دیا گیا ہے. لہٰذا یہ تاثر بہت غلط جا رہا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک کہ ہم بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں, خاص کر اقتصادی طور پہ ہم بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں. بین الاقوامی معاہدوں میں ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. یہ اتنی گہری سازش کہاں سے شروع ہوئی؟ اگر ہم نے اگر یہ گناہ کر دی کہ ہم نے حکومت جو آئینی طریقے سے تبدیل کی تو عدم اعتماد کے ذریعے یہ ہم نے گناہ کر دی. لوگ تو شخون مار دیتے ہیں, ہم نے تو آئینی طریقہ کار کو استعمال کیا. یہ بھی لوگوں کو برا لگا. ہم پیار کی زبان بولتے ہیں, جمہوری زبان بولتے ہیں, اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ججز کا احترام کرتے ہیں, عدالت کا احترام کرتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ سپریم ہے, اس کی سپریمیسی کو ماننا پڑے گا. اگر کوئی اس کی قانون سازی کو بھی روکے, اس کی اختیارات کو بھی روکے اور پارلیمنٹ کو بھی نہ مانے, تو پارلیمنٹ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے
اب اپنی آئینی ذمہ داری تو پوری کرے گی. کیا ہم سپریمیسی کے لیے, یہ تو ایک فرد کی بات نہیں ہے, اگر آج قانون بنانے والے اور آئین بنانے والے بے اختیار ہو جائیں اور وہ لوگ جن کو آپ آئین اور قانون دیتے ہیں وہ بے اختیار ہو جائے, یہ تو الٹ قانون بن گیا ہے. یہ تو دوہرا نظام چلنے لگا. پاکستان میں ایک ہی نظام ہے, پارلیمانی وفاقی نظام ہے, اس میں پارلیمنٹ سپریم ہے, تمام اداروں کے اپنے اختیارات ہیں, اس کے مطابق اس کو چلنا چاہیے. موجودہ طریقہ کار سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی وقار کے لیے اور پارلیمنٹ کی وقار کے لیے اور عدلیہ کے وقار کے لیے ان کو اس بینچ پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ درست نہیں ہے اور اس سے اچھا تاثر نہیں جا رہا. اور اگر اس کے مقابلے میں وہ لازمی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم راستہ روکیں گے, تو کس کا راستہ روکیں گے؟ آئین کا راستہ روکیں گے, پارلیمنٹ کا راستہ روکیں گے. اگر آئین اور پارلیمنٹ کا راستہ عدالت کے ذریعے سے روکنا اگر یہ مثال بن گیا تو پھر تو یہ ملک چلنا بھی محال ہو جائے گا. خدا را ملک پہ رحم کرے, جج صاحبان اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے اختیار استعمال کرے اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو تسلیم کرے. بڑی مہربانی. بہت شکریہ. بیٹھ خیرہ صاحب. بہت شکریہ. آج ایم کیو ایم کے یہاں موجودگی, ان تمام دیگر پارٹیوں کے ساتھ موجود ہونا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں. اور ہاں, اچھی بات کیا ہے کہ ہم کس حوالے سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں؟ آئین اور قانون کے حوالے سے. 1973 کا آئین سپریم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھائی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے چاروں صوبوں کو آپس میں ملاتا ہے. دیٹس اے ونڈرفل تھنگ. اور یہ آئین کہاں پاس ہوا؟ پارلیمنٹ کے اندر. یس, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے جسے کہتے ہیں کہ ہماری جدوجہد جو ہے 3 چیزوں کے لیے. پارلیمنٹ کی سپریمیسی, there should be absolutely no compromise on it. نمبر 1. نمبر 2, عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری. اور نمبر 3, ملک میں ہر صورت میں جمہوری روایت کا قائم و دائم رہنا. That 3 are the very very important things جس کو دیکھ کر کے میرا خیال ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہماری کیا خواہش ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ یس, ایک فل کورٹ بینچ بنایا جائے تاکہ کہ کلیکٹو وزڈم نظر آئے. جب کلیکٹو وزڈم ہوگا تو میرا خیال ہے ملک کی بہتری کے لیے بہتر سے بہتر چیزیں نکلیں گی. ہماری کیا خواہش ہے کہ ہر صورت میں کسی شخص کو بھی یا کسی بھی ادارے کو بھی پارلیمنٹ کی قانون سازی کے روکنے کی اجازت نہیں دی جائے. پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی, مستقبل کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی کہ عوام کی کیا چیز بہتری ہے, کیا چیز بہتر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا واضح دو ٹوک مطالبہ کہ یس, ہر صورت میں فل کورٹ بینچ کو تشکیل دیا جائے, کلیکٹو وزڈم ہو. اور آخر میں یس, ہر ترازو کا پلڑا برابر ہونا چاہیے, انصاف ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. بہت شکریہ جی. سینیٹر طاہر بزنجو صاحب جی, نیشنل پارٹی بلوچستان. لیکن جی, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آئین ہمارے ملک کا سب سے بڑا قانون ہے, اور اگر آئین کے اصل روح کے مطابق اس پر عمل درآمد ہوتا تو شاید آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. ملک ہرگز سیاسی اور آئینی بحران کا شکار نہ ہوتا. دیکھیں, جیسے طاہر صاحب نے کہا کہ ابھی ایک چیز قانون بنی ہی نہیں ہے اور آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں, جس کا یقیناً کوئی بھی جواز نہیں ہے. اور پھر اس ماحول میں, اس محاذرائی اور چپکلش کے ماحول میں سلیکٹو بینچ تشکیل دینا آگ میں تیل ڈالنے کے مطابق ہے. پک اینڈ چوز والی بینچ یقیناً کسی کو بھی
قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ فیڈریشن کے اصل روح کے مطابق بینچ میں ساری وفاقی اکائیوں کو، چھوٹے اکائیوں کو جن کے نمائندے سپریم کورٹ میں موجود ہیں، ان کو بھی اس بینچ میں شامل کیا جائے اور ایسا بینچ بنایا جائے جو فریقین کو قابل قبول ہو. تھینک یو. بہت شکریہ جی. ہاشم نوتیزی صاحب. جی شکریہ. کافی حضرات جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، ساری چیزیں ہمارے جو لا منسٹر ہے تارڑ صاحب نے، باقی دوستوں نے تفصیل کے ساتھ بات کی. ہم بلوچستان نیشنل پارٹی یقیناً اس ملک کی آئین کے اوپر، جمہوری نظام کے اوپر ہم لوگ کا یقین ہے، لیکن بدقسمتی سے شروع دن سے جو چھوٹے صوبے ہیں کوئی اس کو مانتا نہیں ہے، اور ہمارے اوپر اکثر و بیشتر اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ آئین کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، یہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ایک افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے ہاتھ سے انصاف کے ادارے، اپنے ہاتھ سے انصاف کی آوازیں صلاحیں آ رہے ہیں. اگر شروع سے آپ اس معاملے کو اگر فل کورٹ میں رکھتے تھے تو اس طرح کی باتیں، متنازع باتیں کیوں آتے تھے؟ آپ کا 9 بینچ سکوٹ کر کے 3 بینچ پہ آ گیا، اور اس سے پہلے جو 4-3 کا جو فیصلہ تھا آپ نے اپنے فیصلے کو انڈورس نہیں کیا. ہم کس سے سوال کریں، کس سے انصاف سے سوال کریں؟ اس سے لگتا ہے کہ جناب سپریم کورٹ ایک ہمارا سپریم ادارہ ہے، پارلیمنٹ ہمارا ایک سپریمیسی ادارہ ہے. پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی بنانا، قانون میں ترمیم کرنا. ہم نے اگر قومی اسمبلی سے، سینٹ سے ایک قانون پاس کر کے صدر آف پاکستان کو بھیجا ہے، ابھی تک وہ واپس آیا نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کا شور مچ رہا ہے، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ فل کورٹ تشکیل دے دیں. کیا آپ کو بلوچستان کے ججز کے اوپر یقین نہیں تھا؟ کیا آپ کو کے پی کے ججز کے اوپر یقین نہیں تھا؟ اب تو پہلے سے کے پی کے جو ججز ہیں، خیبر پختونخوا، اس کے جو ججز ہیں ان کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد ہے، ہم بار بار جو سیاسی رہنما ہے، ہم چاہتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے ایک جمہوری طریقے سے، ایک کول مائنڈ طریقے سے اس ملک کے سسٹم کو ایک ایسے طرف سے چلایا جائے کہ ہم پہلے سے پسے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، ہماری معاشی حالات کے در ہے. اگر ہم نے، جیسے کہ ہمارے دوست نے کہا تھا میاں افتخار صاحب نے، کہ ہم نے اگر اس گورنمنٹ کو، اس رجیم کو چینج کیا، ہم نے ایک آئینی طریقے سے چینج کیا، ہم نے ایک کوٹ آف کانفیڈنس کے طریقے سے چینج کیا. ہم نے کسی سے یعنی بزور شمشیر ہم نے کسی کے اوپر اپنا یہ اس کو اٹھایا نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے خدا را سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے، وہ ایک سیاسی پارٹ نہ بنے، وہ ایک سیاسی پارٹ نہ بنے. وہ اپنے ادارے کا تقدس بحال کرے، اور جو بھی معاملات ہوتا ہے وہ فل کورٹ تشکیل دے دیں. جیسے کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا تھا کہ رائٹ آف اپیل چلا گیا. یقیناً رائٹ آف اپیل چلا گیا. اگر آپ نے 8 ججز کا بینچ تشکیل دیا، اگر ان کے یہ فیصلے آ جاتے ہیں، پھر کس کے پاس کوئی جائے اپیل کرے؟ اگر آپ رائٹ آف اپیل نہیں ہے تو اس سے بہتر تھا کہ آپ کے جو بھی 15 ججز تھے اس کے اوپر اگر آپ تشکیل دیتے تھے، اور ایک دفعہ آپ کو صبر کر لینا چاہیے کہ ایک دفعہ صدر آف پاکستان کی طرف سے یہ قانون بن کے آ جائے، اس کے بعد کوئی اس کو چیلنج کرے. تو لہذا بلوچستان نیشنل پارٹی ہم سارے اتحادی ایک ساتھ ہیں. ہم جمہوریت چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت نظام کو مستحکم کرے، اس ملک کے جو معاشی استحکام ہے اس کو مستحکم کرے. ہمارے ہاں سارے ادارے ہمارے لیے قابل قدر ہے. ہر ادارہ اپنے آئین میں، اپنے حدود میں رہ کر کوئی ملک و قوم کا فیصلہ کرے، یہ عوام کے حق میں بہتر ثابت ہوگا. تھینک یو. بہت شکریہ جی. سینیٹر شفیق ترین صاحب جی. جناب سارے دوستوں کا شکریہ، میڈیا کا شکریہ. جیسے کہ ہمارے جو ٹیم ہے، ہماری اتحاد کے جو لائرز ہیں، انہوں نے ساری تفصیل سے بات کی. ایک
اہم موضوع چل رہا ہے کافی دنوں سے ہماری پارٹی کا یہاں موجود ہونا اور ہمیں اپنے موقف کا اعادہ کرنا ہے، کیونکہ پشتونخوا ملی پارٹی کا شروع دن سے ہی موقف رہا ہے کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہے اور اپنی آئینی حدود کے اندر کام کرے۔ یہ پارلیمان کا حق ہے کہ وہ ایک قانون سازی کرے۔ یہ تمام وکلاء کا اور تمام ان کے جو یونینز تھی، ان کی جو تنظیمیں تھیں، ان کی خواہش تھی کہ یہ قانون سازی پہلے ہونی چاہیے، لیکن جب ایک قانون سازی ہو رہی ہے اور اس کو جو پری میچور سٹیج پہ روکنا، جب تک ابھی تک ایک قانون بنا نہیں ہے، نوٹیفائی نہیں ہوا، اور پھر اس کی جو بینچ کی جو کمپوزیشن ہے، جو صوبوں کے ہمارے دوستوں نے بات کی ہے کہ بلوچستان کے جو ہیں ہمارے ججز موجود ہیں سپریم کورٹ میں، خیبر پختونخوا کے ججز موجود ہیں سپریم کورٹ میں، ان کو جو ہے بینچ سے الگ رکھنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جب کہ ہم ایک سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں انصاف کے لیے، لیکن جب وہ ہمارے جو حکومتی اتحاد ہے، پہلے دن سے ان کا مطالبہ رہا ہے کہ جو ہے فل کورٹ بنایا جائے، لیکن پہلے بھی جو ہے انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا، لیکن آج اس سٹیج پہ جو ہے جب ایک چیز متنازع بھی اور اس کے علاوہ پھر جو ایک متنازع بینچ جو ہے بنا کے جو ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم اداروں کا تصادم جو ہے خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے، کہیں ایسے نہ ہو خدا نخواستہ کہ جو ہے ہم کسی دوسرے خطرناک صورتحال کی طرف نہ جائیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہمارے پاس اسرار ترین صاحب ہیں، آپ ایڈ کرنا چاہیں کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ سب کا جی۔ میرے خیال میں گزارشات تو تقریباً ہمارے ساتھیوں نے کر ہی دی ہیں۔ میں صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ ہم اس کولیشن گورنمنٹ میں ہیں، کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے، اور ظاہر ہے پاکستان میں ہم سیاست اسی لیے کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی آئین کی اور پارلیمنٹ کی اور پورے جو جمہوری سسٹم ہے اس کی بالادستی رہے، مگر بدقسمتی سے ایسا دکھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ عدلیہ کا بصد ہم احترام کرتے ہیں اور ان کا کام ہے کہ آئین کو ایلیبریٹ کرے، اس کی تشریح کرے، مگر اس کی بخیاں تو کم از کم نہ ادھیڑے۔ تشریح کرنے کا مطلب بخیاں ادھیڑنا نہیں ہوتا ہے، جیسے آپ سب کو معلوم ہے یہ قضیہ ہی 63A سے شروع ہوا۔ 63A کی بخی ادھیڑ کے پھر اس میں پیوند کاری کر کے نئی طرح سے ایک آئینی تشریح کی گئی، تو میرے خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ پھر 3 یہ فیصلے بالکل واضح ہیں کہ ایک 4 ججز نے اس بینچ میں ایک اختلافی نوٹ دیا تھا اور اس کو سراسر نظر انداز کر کے آگے بڑھا گیا۔ اور مقصد میرا یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جنگل کی قانون کی طرح کہ جیسے شیر چاہے تو بچہ دے، شیر چاہے تو انڈا دے۔ میرے خیال میں شیر بچہ دے گا تو لوگ مانیں گے، انڈا دے گا تو اس کو وہ شتر مرغ کا انڈا سمجھ کے لوگ ٹھڈا مار دیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جو بھی ہماری کولیشن ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی، تو ہم بھرپور طریقے سے یہ کوشش اور ہماری جدوجہد جاری رہے گی آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا جی، بڑی نوازش۔ طاہر صاحب ایک اتنا لمبا ہو جی گیا جی۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جو ہیں ایک جو رجسٹرار ہے سپریم کورٹ، اس کا وفاقی کابینہ ایک فیصلہ کرتی ہے، اس کو انڈورس بھی کیا جاتا ہے، وہ سپریم کورٹ میں ابھی تک موجود ہیں، تو حکومت کی اتھارٹی پھر کہاں کے اوپر جو ہے وہ قائم رہتی ہے؟ اور پھر پارلیمنٹ کو جتنے بھی آپ لوگوں نے قرارداد بھی پاس کی، بل بھی وہاں پہ ہو گیا، اس کی اتھارٹی کو تو سیدھا سیدھا تسلیم نہیں کر رہے۔ ایک رجسٹرار تک جو ہے یہ بینچ بھی اسی کے دستخطوں سے جو ہے وہ بڑھایا گیا، اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ بنے ہیں اہل بس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ میرے خیال میں اس سوال کا جواب آپ سب کو معلوم ہے۔ پارلیمان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے،
اور آئین کی جو سب سے اوپننگ لائن ہے وہ یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور اس ملک پہ جو حکمرانی کا حق ہے وہ پاکستان کے عوام کو ہے. تو 22 کروڑ کے منتخب نمائندہ ایوان کے فیصلوں کو اگر ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے اور وہ بھی عدل کے ایوانوں سے, تو میں اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. بطور وزیر قانون ایک کلوشن گورنمنٹ کے آج آپ کو پچھتاوا ہے کہ 2 جونیئر ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں لانے میں آپ کا ایک اہم کردار تھا اور اس کے بعد آپ نے ریزائن بھی کیا, تو آج اس میں وہ 2 ججز جو ہیں بنتا ہے, تو آج کیا آپ پچھتاوا فیل کر رہے ہیں؟ ہمارے مذہب میں بھی قرآن پاک میں حکم ہے توبہ کا اور معافی کا. میں آج پبلک اپالوجی آفر کرتا ہوں دوبارہ. میرے ذاتی موقف کے باوجود مجھے حکومتی موقف کے تابع وہ ووٹ کرنا پڑا. میں بار کاؤنسلز کے نمائندے کے طور پہ, قانون کے طالب علم کے طور پہ, وکیل کے طور پہ کبھی اس بات کے حق میں نہیں تھا, لیکن میں مانتا ہوں میں نے ووٹ کیا. مجھے یہ ووٹ نہیں تھا کرنا چاہیے, مجھے اصول کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. میں آج یہ پبلک اپالوجی بالکل آپ سب کی موجودگی میں پوری قوم سے میں معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت کھڑے ہونے کا وقت تھا. بالکل حکومت کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا اور مجھے اس سے زیادہ کھڑے ہونے چاہیے. عثمان خان جی سما ٹی وی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے طارق صاحب کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہے قدریہ تحریک چلی تھی اور اس میں بڑا جوش اور ولولہ تھا. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کو نہ بینچ کی حمایت حاصل ہے, نہ باہر کی حمایت حاصل ہے, دوسری ایک شخص کو نہ عوام کی حمایت حاصل ہو رہی ہے اور نہ ہی پارلیمان کی حمایت حاصل ہو رہی ہے. ایسی کون سی غیبی مدد ہے کہ جو ضد انا اور ہر درمی پہ اس شخص کو قائم کیے ہوئے کھڑے کیے ہوئے؟ یہ تو وقت بتائے گا, اور ہم جو بار بار اسی وجہ سے جو دستک دے رہے ہیں, ہم سارے آئین کو ماننے والے ہیں. آپ نے ساری جماعتوں کا موقف سنا. یہ ساری وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے, اس وفاق کو بچانے کے لیے, پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے ہر مارشل لا دور میں کسی نہ کسی حوالے سے مختلف ادوار آئے ہیں نا. کسی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کمر کے اوپر کوڑوں کے نشان آئے, کسی دور میں پاکستان مسلم لیگ نون سے جیلیں بھری, کبھی ANP زیر عتاب تھا, کبھی ہماری بلوچ نیشنل جماعتیں جو ہیں وہ عتاب میں رہیں, کبھی JUI فضل الرحمان صاحب نے حریت کا علم اٹھایا. آج یہ سب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو گواہ رکھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آئین پہ شب خون ہے, یہ جو پارلیمان پہ حملے ہیں, یہ تانے بانے آپ سب کو نظر آ رہے ہیں. ہم تاریخ کو درست رکھنا چاہتے ہیں اور ہم دستک دے رہے ہیں آج عوامی نمائندے ہونے کے حوالے سے, اور اداروں کو ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ اپنی آئینی حدود میں رہیں. اس ملک کا نظام آئین پاکستان میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق چلائیں. اور سب سے بڑی بات کہ جب حکمرانی عوام کی ہے تو ادارہ چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے وہ پارلیمان میں ہو, وہاں پہ جو اکثریتی جو کلیکٹیو وزڈم ہے, اکثریتی بھی نہیں, جو سیاسی ادارے ہیں وہاں پہ تو ووٹ گنے جاتے ہیں, لیکن جو آئینی ادارے ہیں وہاں پہ کنسنسس سے فیصلے ہونے چاہیے, وہاں پہ اجتماعی سوچ کو راستہ دینا چاہیے, وہاں پہ مل کے اس ملک کی بقا اور اس ملک کے نظام کے تحفظ کی بات ہونی چاہیے, نہ کہ اپنی سپریمیسی کی جو لڑائیاں ہیں ان کی نظر اداروں کو کر دیا جائے. اور آپ نے وہ جو لفظ ہیں میرے منہ سے دوبارہ جچتے نہیں ہیں, یہ جو امپیریل کورٹ اور ون مین شو کے الفاظ ہیں, یہ سپریم کورٹ کے فیصلہ جات میں لکھے جانے کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اسی روپ پہ اسی خوں پہ اسے چلایا جائے. سر 1 سال قبل جب اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان ہوا صدر مملکت کی جانب سے, اسی وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ نے 184(3) کو استعمال کرتے ہوئے ایک سو موٹو ایکشن لیا اور پھر اسمبلیاں بحال کی گئی. تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ پارلیمان کی بالادستی یا پارلیمان کے کام میں مداخلت ہے, تو کیا اس اقدام کو سپریم کورٹ کے اس میں بھی چیف جسٹس اور یہی جج صاحبان تھے, اسے آپ سمجھتے ہیں کہ 184(3) کا اس وقت بھی استعمال غلط ہوا تھا؟ کاش کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں تو 184(3) اس پہ بھی ہوتا. اور ایک معزز جج صاحب نے 9 رکنی بینچ میں بیٹھ کے کہا کہ 2 اسمبلیاں جو کہ پاکستان کی 65-70% آبادی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, وہ ایک شخص کی جو کہ اجنبی ہے اس ڈسپنسیشن میں, اس کی انا اور ضد پہ تحلیل کر دیا جائے تو عدالت اس کا جائزہ لے. قومی اسمبلی کی تحلیل 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کی توہین تھی, وہ انا کی ضد نہیں تھی, وہ 22 کروڑ عوام کی مینڈیٹ کی ضد تھی. آئین کا آرٹیکل 95
آپ بھی اسی طرح پڑھ سکتے ہیں, میں بھی پڑھ سکتا ہوں, جس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن آئے گی وہ صرف ووٹ کے ذریعے اس کو ڈسپوز آف کیا جائے گا اور اس کی موجودگی میں اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی. اس کو ووٹ کرائے بغیر 3.5 منٹ میں قومی اسمبلی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا منتخب مقتدر ادارہ ہے اس کو تحلیل کیا گیا. میرے خیال سے اس سے بڑی اندھیر نگری نہیں تھی. اس وقت سپریم کورٹ کے اوتھ کا یہ تقاضا تھا کہ وہ یہ کرتے. ہم آج بھی ان کے 184(3) کے اختیار کے خلاف نہیں. ہم نے جو طریقہ کار وضع کیا ہے وہ بار نے ہماری گائیڈنس کی ہے, سینئر وکلا نے, جیورسٹ نے, سول سوسائٹی میں, آپ سب نے, اور اس پہ ہم نے قانون سازی کی ہے تاکہ متوازن اختیار جو ہے وہ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی عدالتیں اس طرح سے ایکٹیو نظر آئی تو کوئی انسٹیٹیوشن یا سیگمنٹ آف انسٹیٹیوشن ان کے پیچھے تھا. تو کیا یہ جو ایکٹیویزم ہے یہ چیف جسٹس کا اپنا ہے یا اس کے پیچھے بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی ہے اس طرح؟ اور دوسرا, کیا سیاسی اور عسکری قیادت اس سارے کیوس میں پیش پر ہے؟ جو غیر مرئی چیزیں ہیں وہ بنی گالہ میں نظر آتی تھی, مجھے تو نظر نہیں آتی. باقی رہی بات کہ کون پیچھے ہے, تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. ہم تو صرف تاریخ کے دھارے کو درست رکھنے کے لیے اور معاملات کو شفاف رکھنے کے لیے مشورہ دے رہے ہیں اور مطالبہ دہرا رہے ہیں اپنا کہ یہ جو انپریسیڈنٹڈ ہیسٹ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. دس از کالڈ انڈیسنٹ ہیسٹ ان جوڈیشل ڈسپنسیشن. یہ غیر سنجیدہ رویہ ہے. قانون سازی کا عمل مکمل ہونے دیں, اس کے اوپر آپ پھر بینچ بھی بنائیے گا, عدالت بھی بیٹھے اور فیصلہ بھی آئے, سر تسلیم خم کریں گے. بہت شکریہ. طاہر صاحب ایک منٹ بیٹھ جائیے, ایک منٹ. آپ آئے ہیں اتنے مطلب سارے حضرات. ہمارا ایک سوال ایک آپ سے یہ ہے, میں سید مشتبہ رضوان میں بشیر اخبار سے ہوں. آپ نے پہلے 3 رکنی بینچ کے اوپر اعتراض کیا کہ فل بینچ بننا چاہیے, فل بینچ بنا. اب آپ نے یہ اعتراض کر دیا کہ سینئر اور جونیئر. تو آپ یہ بات بھی اگر چیف جسٹس صاحب کو بتا دیتے کہ اس کا بھی اس کو موجودہ صاحب سے رکھا جائے. شاہ صاحب, ہم نے بارہا ایک ہی بات کی ہے کہ یہ اتنے اہم آئینی اور قانونی سوالات ہیں جو کہ ملک کی سیاست سے اور ملک کی تقدیر سے جڑے ہوئے ہیں. انہیں یا تو آپ لے جائیں فل کورٹ میں, تمام جج صاحبان بیٹھے ہیں, ماسوائے ان کے جو اپنی رائے دے چکے ہیں یا جن کے بارے میں ریفرنسز پینڈنگ ہے, وہ معاملہ بھی جب بینچ بن جائے گا اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن یہ کبھی 3, کبھی 5, کبھی 6, یہ اس طرح سے معاملہ اور زیادہ سنگین ہوگا اور یہ گنجلک ہوتا جائے گا. کوئی بینچ نہیں مانگ رہا, ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی سوچ کو رستہ دیں, تمام کورٹ کو بٹھا. طاہر صاحب لاسٹلی یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اختیارات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور حکومت مزاحمت کرے گی. آپ وہی جو پہلے بھی بات ہوئی کہ سپریم کورٹ کا رجسٹرار کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, تو کیا مزاحمت ہوگی؟ کیا ایمرجنسی لگائیں گے؟ کس طرف جائیں گے یا کہ کوئی پھر کسی اور کو مداخلت کرنا پڑے گی؟ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے, اور ہم نے انہی ضدوں اور انا کی لڑائیوں میں بہت دفعہ مواقع دیے ہیں اس طرح کے. حکومت کو اپنا رٹ بنوانا آتی ہے جی, انشاءاللہ العزیز. پارلیمان اپنے اختیارات کی لڑائی پوری لڑے گی. رجسٹرار کوئی اتنا اہم اور بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر پورا ملک کمپرومائز کر دیا جائے. جب انہیں بلانا ہوگا بزور قلم انشاءاللہ بلائیں گے. بہت شکریہ. حکومت